خلیفہ منصور کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جذبہ محبت میں وارفتہ حال ہو کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے میری طرف سے 3 طلاقیں ہیں۔ بیوی نے یہ سنا تو بجائے خوش ہونے کے فکر مند ہوئی، اچانک اٹھی اور پردہ کر لیا اور کہا، چاند تو بہت حسین ہے جسے حسن و جمال کے استعارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، میں تو اس سے زیادہ حسین نہیں، لہٰذا مجھے طلاقیں واقع ہو گئیں۔ شوہر نے بھی یہ سنا، اسے بھی غلطی کا احساس ہوا، اس پر بھی فکر اور اضطراب سوار ہوا۔ اسی پریشانی میں رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ خلیفہ منصور کے پاس بھاگا اور جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ خلیفہ منصور نے علماء کو جمع کیا، یہ مسئلہ سامنے رکھا تو تمام علماء نے کہا طلاق واقع ہو گئی۔ اسی مجلس میں ایک فقیہ، ایک محقق عالم بیٹھے تھے، وہ خاموش تھے۔ کہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ عورت واقعتاً چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ کہا، جی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ امام قرطبی نے اس کا یہ معنی کیا ہے، لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ أَحْسَنَ مِنَ الْإِنسَانِ، کہ سب سے زیادہ حسین اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور مخلوق میں کوئی بھی انسان سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور اچھی صورت پر پیدا نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اس آیت کے تناظر میں اس شخص کا یہ کہنا برمحل تھا، درست تھا، اس کی بیوی کو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئیں۔ سب کے سب اس عالم دین کی بصیرت اور اس کے استدلال پر رشک کرنے لگے۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ یہ واقعہ خود خلیفہ منصور کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل پیدا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات، خلاصہ مخلوقات ہے۔ بعض خواتین بڑے دل کی مالک ہوتی ہیں، ماں باپ جہاں رشتہ کر دیں بسر و چشم قبول کرتی ہیں، ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکاتی ہیں، مرد پسند نہ بھی ہو، ماں باپ کا فیصلہ تھا، ساری زندگی اسی گھر میں اسی شخص کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ یوں ہی بعض مرد بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے کے مطابق سر جھکاتے ہیں، عورت پسند ہے یا نہیں اس کے ساتھ زندگی کا سارا سفر کر لیتے ہیں۔ دونوں طرفوں میں اگر یہ طرز عمل ہے تو بڑی خوش آئین بات ہے، قابل تحسین بات ہے۔ ویسے بھی حسن تو جلد نہیں تو دیر سے زائل ہو جاتا ہے، اصل باقی رہنے والی چیز وہ انسان کے اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ اقدار اور بہترین کردار اور کریکٹر ہوتا ہے، جو باقی رہتا ہے، جو دلوں میں جگہ بناتا ہے، جس سے انسان کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جناب والا اسی بات کو پیش نظر رکھا کریں، اگر کسی کی بیوی خوبصورت نہیں یا کسی کا شوہر خوبصورت نہیں تو اس کی دیگر کوالٹیز اور جو اس کی ذات میں خوبیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر وقت گزارنا سیکھیں، زندگی خوشگوار اور معتدل گزرے گی۔ ہر شخص ہر قسم کی اپنی چاہت پا نہیں سکتا، اس لیے جیسی زندگی ہے اس پر قناعت کرنا سیکھیں، صبر کے ساتھ گزارنا سیکھیں۔ ابن حطان ایک بہت بد شکل اور بد صورت شخص تھا، اس کی بیوی بہت حسینہ اور جمیلہ تھی۔ ایک دفعہ بیوی اپنے سیاہ رنگ کے بد شکل شوہر کو بڑے غور سے دیر تک دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی الحمدللہ۔ شوہر نے کہا، یہ کیا بات ہے؟
یہ آپ نے کیا کیا؟ دیر تک دیکھا اور الحمدللہ کہا۔ تمہارے دل میں اور دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اور میں دونوں جنتی ہیں۔ کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے تم اتنے وثوق سے کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو مجھ جیسی حسین عورت ملی، آپ نے شکر ادا کیا، اور مجھے آپ جیسا بد شکل سیاہ رنگت والا شوہر ملا، میں صبر کر رہی ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ تو جناب والا بات کچھ ایسی ہی ہے کہ دونوں کے صبر اور شکر سے ہی زندگی گزرتی ہے اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی صرف رنگت اور ظاہری نقش اور فگرز کو دیکھ کر ہی فیصلے کرنے والے لوگ دیر تک، چونکہ یہ نعمتیں رہتی نہیں اس لیے یہ خوشی بھی دیر تک نہیں رہتی۔ اس لیے جو اللہ نے بنایا ہے اس پر قناعت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، جو خوبیاں ہیں ان پر دھیان دیں، جو دیگر عورت گھر میں خدمت کرتی ہے اس کا بہترین کردار ہے، اس پر توجہ دیں۔ انشاءاللہ گھروں کے اندر اعتدال اور خوشگوار ماحول قائم رہے گا۔